25واں عمل جس سے انسان کے ماضی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب ایک انسان ایک نماز پڑھ لیتا ہے، پڑھ لینے کے بعد وضو کر کے تیار رہتا ہے، کب دوسری نماز کا وقت ہوگا، اذان کی آواز آئے گی، میں مسجد پہنچوں گا، اذان سنتے ہی مسجد آتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند کرے، وہ عمل ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ مومن کی شان یہ ہے وہ دنیا کے کام کاج میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے کان مسجد کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے وہ فوراً کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے، نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اذان سنتے ہی سب کام کاج چھوڑ دے، نماز کی تیاری کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا کام تھا وہ لوہا کوٹتا تھا۔ وہ رات کے وقت جب اٹھتا تو دیکھتا امام احمد ابن حنبل تہجد پڑھ رہے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے۔ وہ کہتا کاش میری مزدوری سخت نہ ہوتی، میں بھی رات کو یہ عمل کیا کرتا، اللہ کے ہاں میرے درجات بلند ہوتے۔ لیکن انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا امام احمد ابن حنبل کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس سے چند درجات نیچے اس کا بھی مقام ہے اور یہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ کسی نے کہا اللہ نے تجھے اتنی بڑی فضیلت کیسے دے دی؟ امام احمد کے مقام سے تو ہم واقف ہیں، وہ بہت بڑے محدث تھے اور مسئلہ خلق قرآن پر انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تو ایک لوہار آدمی تھا، کس عمل کی بنیاد پر تجھے یہ مقام ملا؟ اس نے کہا جب میں اللہ اکبر کی آواز سنتا تھا، اگر میں نے لوہا کوٹنے کے لیے میں نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا تب بھی میں ہتھوڑے کو نیچے نہیں مارتا تھا، میں اسی وقت ہتھوڑا نیچے رکھ دیتا، اذان کے کلمات سنتا، ان کے جواب دیتا، کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ یہ میرے نام کے احترام کی وجہ سے ہتھوڑا اٹھایا ہوا نیچے نہیں مارتا، کام کاج چھوڑ کر مسجد آتا ہے، کہا اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے جنت کے بلند و بالا درجات بھی عطا فرما دی۔ تو اس لیے انسان اہتمام کرے، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف آئے، نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو مسجد میں دل تنگ ہوتا ہے، اور جب نیکی اور رحمت کا غلبہ ہوتا ہے جتنا وقت گزرتا ہے سکون ملتا ہے کہ اتنی دیر میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ اگر بازار میں ہوتا تو بدنظری ہو جاتی، گھر میں ہوتا کہیں موبائل میں وقت گزر جاتا، یہ وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ رسول کی بات سنتے ہوئے اگلی نماز کے انتظار میں گزر رہا ہے، یہ وقت انسان کے لیے قیمتی وقت ہے۔ تو جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے تو مسجد میں دل لگتا ہے، انسان کو مسجد سے محبت ہوتی ہے، اگلی نماز کا انتظار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق نہیں دیتا، پھر انسان عبادت کے لیے اس کے قدم نہیں اٹھتے۔ وہ نادان کہتا ہے میں عبادت نہیں کرتا، تو نہیں کرتا، اللہ تجھے توفیق نہیں دیتا۔ تو جب اللہ راضی ہوگا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو گویا جن نیک اعمال سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں ان میں ایک عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر